بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ پوری دنیا میں کساد بازاری تھی۔ آہستہ آہستہ غربت کا اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پوری دنیا کے لوگ پریشان تھے، تنگ تھے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ اس خطے میں بڑھتی ہوئی جنگ کی یہ آگ آہستہ آہستہ انہیں بھی نہ لپیٹ لے۔ لیکن پھر پاکستان نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ جس کی بنیاد پر شاید سفارتی تاریخ میں پاکستان کے اس کارنامے کو کبھی بھلایا نہ جا سکے۔ ہم عمومی طور سے تنقید کرتے ہیں، اپنی حکومت پر تنقید کرتے ہیں، اپنے اداروں پر تنقید کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جہاں غلط سمجھیں تنقید کریں، لیکن اس تنقید میں اصلاح کا پہلو ہونا چاہیے۔ اس تنقید میں ساتھ وہ محبت ہونی چاہیے کہ جیسے ایک ماں، ایک باپ، ایک بھائی، ایک بہن جو ہے وہ اپنے لوگوں پر، اپنے اہل خانہ پر تنقید کرتے ہیں اگر، تو اس کا مقصد اصلاح ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے محبت چھپی ہوتی ہے۔ وہ تنقید نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں دشمنی کی بو آ رہی ہو، وہ تنقید نہیں ہونی چاہیے کہ جو صرف اور صرف تنقیص ہو، یعنی نقائص نکالنے کے لیے ہو۔ کمال یہ ہے کہ پاکستان نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ شاید جس کی توقع بہت سے لوگ نہیں رکھ رہے تھے۔ پاکستان نے بڑھتی ہوئی جنگ کی ہولناکی کو روک دیا، اور اس صورت میں کہ جب ایک طرف ایک بڑی سپر پاور تھی اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک ایسی پرجوش قوم تھی کہ جو ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ دونوں طرف ایک آگ لگی ہوئی تھی، اور جو سپر پاور کی جو آگ تھی، اس آگ کے ساتھ جو ہے سازش تھی، صہیونی سازش تھی، جس دنیا کو آگ لگا کر اس دنیا کے راکھ پر گریٹر اسرائیل تعمیر کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اس کے ارادوں کو آگ لگ گئی، اس کے ارادوں کو خاک کر دیا پاکستان نے، اور پاکستان نے سفارتی دنیا میں وہ کامیابی حاصل کی کہ جب بھی سفارتی تعلقات کی بات ہوگی، سفارتی آداب کی بات ہوگی، جب بھی سفارت کی بات ہوگی اور سفارتی دنیا میں بہت بڑی کسی چینج کو لانے کی بات ہوگی، تو پاکستان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دنیا پریشان تھی، تیل کا کرائسس، مہنگائی کا کرائسس، یہ سب بڑھتے چلے جا رہے تھے، لیکن پاکستان نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا، پاکستان کے سپہ سالار نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا، پاکستان کی وزیر اعظم نے، نائب وزیر اعظم نے وہ کارنامہ انجام دیا، اور قوم نے پورے طریقے سے ان کا ساتھ دیا کہ جسے تادیر ساری دنیا یاد رکھے گی۔ اسی کارنامے کے سبب آج ہم چین سے، اطمینان سے ہیں، ورنہ آئل پرائس کی بڑھتی ہوئی، تیزی سے بڑھتا ہوا جو گراف تھا، وہ لوگوں کی زندگیوں کے گراف کو تیزی سے نیچے گرا رہا تھا۔ بھوک، مہنگائی اور بیماری کے بڑھنے کے امکانات تھے، ایٹمی حملہ ہونے کے بھی امکانات تھے، لیکن ان تمام امکانات کو پاکستان کی بہترین سفارتکاری نے ختم کر دیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بالکل وہ وقت قریب ہے کہ جب مذاکرات ہونے والے ہیں۔ اگرچہ کچھ مشکلات ہیں، لیکن اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اس سے قبل بھی حالات انتہائی خراب تھے، لیکن وہ نتائج حاصل ہوئے جو حیران کر دینے والے تھے۔ اس وقت وہ تمام لوگ کہ جو ان تمام باتوں پر تنقید کر رہے ہیں، بلا وجہ کی تنقید کر رہے ہیں، اور خاص طور سے وہ لوگ جو ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے حمایتی ہیں، حالانکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بڑی مثبت گفتگو کی اس سلسلے میں، لیکن افسوس یہ ہے کہ پھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب کی اپنی ہی پارٹی کے ان لوگوں نے کہ جن کا کام شاید سوشل میڈیا پر بیٹھ کر صرف اور صرف منفی پروپیگنڈا کرنا ہے، کوئی مثبت بات نہیں کرنا ہے، انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب پر تنقید کرنے شروع کر دی۔ تو اس بات کو خدا کے لیے سمجھیے کہ کسی بھی طریقے سے منفی پروپیگنڈے کو نہ بڑھائیے، امید کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑیے، اور کوشش کیجیے کہ اس موقع پر، اس اہم موقع پر اپنی حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ ہم کراچی کے لوگوں کو بھی شکایت ہے، ہم کراچی کے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ 1992 میں اسی حکومت نے ہمارے خلاف آپریشن شروع کیا۔ یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے آپریشن شروع کیا اور ہمارے ہزاروں نوجوان مارے گئے۔ اس کا ہمیں دکھ نہیں ہے کیا؟ ہم شدید دکھ میں، شدید صدمے میں ہیں، لیکن اتنے بڑے قومی معاملے پر اگر ہم ان چیزوں کو یاد کریں، اگر ہم ان تمام زخموں کی طرف پلٹ کر دیکھیں، تو سوائے تکلیف کے کچھ نہیں ملے گا۔ لہٰذا اس موقع پر کراچی
جو زندہ دلوں کا، دھڑکتے دلوں کا، روشن اذہان کا شہر ہے، جو وسیع القلب لوگوں کا شہر ہے، اس وسیع القلب لوگوں کے شہر نے ان تمام تلخ باتوں کو بھلا کر اس بات کا تہیہ کر لیا کہ وہ اپنی حکومت اور اپنے سالار اعظم کا ساتھ دیں گے۔ ہم نے بہت زخم کھائے ہیں، لیکن ان زخموں کو ہم نے فراموش کر دیا، یہ سوچ کر کہ شاید جن سے کراچی کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی، اب وہ ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے، اور یہ دیکھیں گے کراچی جس کے بارے میں الزامات لگائے گئے، جس پر جو ہے وہ جناح پور کا الزام لگایا گیا، آج وہ پورا کا پورا کراچی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور اس اس بات کا مصمم ارادہ رکھتا ہے کہ جہاں بھی ضرورت پڑی، جہاں بھی جس جگہ بھی ضرورت پڑی، تو اس کراچی کے لوگ اسی طریقے سے اپنی افواج کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ جیسے اس سے قبل جو ہے افواج کا ساتھ دینے کے لیے ایک بہت بڑی ریلی منعقد کی گئی تھی۔ اس ریلی کا انعقاد کرنے والے اور اس ریلی کا انعقاد کرنے والے کے جو فالوورز ہیں، وہ تمام کے تمام اس وقت اس بات کا عزم کر رہے ہیں اور عزم کرتے ہیں کہ ہم اس اہم موقع پر، ایک نازک ترین موقع پر، نازک ترین قومی بلکہ بین الاقوامی موقع پر اپنی حکومت اور اپنی افواج کے ساتھ ہیں، اور ان کا ساتھ پوری طریقے سے دیں گے۔ لہذا ہر قسم کا پروپیگنڈا کرنے والے جو ہے وہ خدا کے لیے کوئی پروپیگنڈا نہ کریں، اور اچھے اقدامات کی تائید کریں، حوصلہ افزائی کریں۔ اسی چیز کی ضرورت ہے، بس یہی کہنے کے لیے میں نے یہ ویلاگ کیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔